پیارے بچوں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے رہے، بتوں اور ستاروں کی پوجا سے روکتے رہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف اشارہ کر کے ان سے کہا، یہ تو میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہ تو میرا دوست ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، نیز وہی مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کی سالانہ عید کا وقت آ گیا۔ عید کے موقع پر وہ لوگ شہر سے باہر چند دن گزارتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جن بتوں کو وہ پکارتے ہیں ان کی بے بسی ان پر ثابت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جب سب لوگ جانے لگے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے آپ سے بھی چلنے کے لیے کہا، لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ سب لوگ چلے گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے۔ ادھر قوم شہر سے نکلی، ادھر آپ بت خانے میں داخل ہو گئے۔ وہاں تمام بتوں کے آگے طرح طرح کے کھانے خوبصورتی سے سجے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مذاق کے طور پہ بولے، کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا ہاتھ میں لے لیا اور اس سے ان بتوں کو توڑنے لگے، یہاں تک کہ سوائے سب سے بڑے بت کے انہوں نے سب کو توڑ پھوڑ دیا۔ پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم کے لوگ عید منا کر واپس ہوئے تو سب سے پہلے اپنے بت خانے میں آئے۔ انہوں نے اپنے تمام معبودوں کے ٹکڑے بکھرے دیکھے تو پکار اٹھے، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ ان میں سے کچھ نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو اس کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ سب بولے، اسے سب لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ گواہ رہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے، کہنے لگے، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے، بھرے مجمع کو اپنی بات سنانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ قوم حیرت زدہ رہ گئی، کافی دیر تک انہیں کوئی جواب سجائی نہ دیا۔ سر جھکائے کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتوں کی بے بسی کا اقرار ان الفاظ میں کیا، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ توف ہے تم پر اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان پر بھی، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس زبردست جواب کو سن کر ان کی قوم کو چاہیے تھا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آتی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ اپنے بے بس معبودوں کا انتقام لے سکے۔ ان میں سے بعض نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ وہ ایک دوسرے سے جلانے کے بارے میں مشورے کرنے لگے کہ کیسے جلائیں۔ کچھ نے کہا، اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے الاؤ میں ڈال دو۔ اب تو انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھیں۔ ان لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشکیں کس دیں۔ تو پیارے بچوں، پھر اللہ کے خلیل کو دہتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت انہوں نے فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ آگ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قطعاً کوئی تکلیف نہ ہوئی۔
کہا جاتا ہے کہ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں صحیح سلامت دیکھ کر کفار کا مارے حیرت کے برا حال تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اس طرح کفار اللہ کے دوست سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکے، ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے کیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ صرف آگ ہی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت نہیں کی، بلکہ زمین کے جانوروں نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی۔ سیدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں گئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، آپ اس نیزے کو کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، یہ چھپکلیوں کے لیے ہے، ہم اس کے ذریعے انہیں مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کا ہر جانور آپ کی آگ بجھاتا تھا، لیکن چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے مار ڈالیں۔ پیارے بچوں، اس وقت کا بادشاہ نمرود تھا۔ وہ بہت ظالم اور سرکش تھا، اللہ کا باغی تھا۔ وہ خود کو رب کہتا تھا میں معبود ہوں، میری عبادت کرو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسے بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ اس نے غرور کیا اور سخت انداز میں پیش آیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں نمرود نے کیا کہا، یہ جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔